زہرا کاظمی نے بات بولی ہے کہ اگر میرے والدین مہدی کاظمی صاحب نے, میری والدہ نے اگر میرا ایم ایل او کرایا, یہ میڈیکو لیگل اوپینین کرانے کی کوشش کی, یا عدالت کی جانب سے جو ان لوگوں کی جانب سے اپلیکیشن عدالت میں دائر کی گئی ہے اور عدالت کی جانب سے کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے, تو میں اپنے ماں باپ کا منہ ساری زندگی نہیں دیکھوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ود سلمان مرزا. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب نے وقت نکالا ہے. تہہ دل سے میں ویڈیو کے آغاز میں ہی آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب مغویہ بچی دعا زہرا, اس کے کیس میں ایک نیا پہلو نکل کر سامنے آیا, ایک بڑا بیان نکل کر سامنے آیا, اور اس بیان نے, جو کہ زہرا کاظمی کا بیان بتایا جا رہا ہے, اس نے واقعی میں بہت زیادہ تشویش کی لہر دوڑا دی ہے. کیونکہ میں ہمیشہ آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ یہ کیس لوگوں کے اندر اتنا سرائیت کر گیا ہے, اور روزانہ کی بنیاد پہ زہرا کاظمی کا کیس یا ملزمان ظہیر اور شبیر کے کیس میں ایسی ایسی خبریں نکل کر سامنے آتی ہیں کہ انسان حیران, پریشان, اچنبھے کی حالت میں آ جاتا ہے کہ یار ایسا کیا ہو رہا ہے. اچھا, آپ کو یاد ہوگا زہرا کاظمی جو کہ اس وقت شیلٹر ہوم میں موجود ہیں, کچھ عرصے پہلے, تھوڑی پرانی بات ہے, وہ لاہور کے اندر موجود ہیں. کراچی کی عدالت کی جانب سے ایک فیصلہ نکل کر سامنے آتا ہے, اور وہ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ جناب ملزمان ظہیر اور شبیر کراچی میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, بچی کے والدین مہدی کاظمی صاحب وہ کراچی کے اندر موجود ہیں. ٹرائل کہاں چل رہا ہے؟ کراچی میں موجود ہے, کراچی میں چل رہا ہے, ٹرائل کورٹ کراچی میں موجود ہے. تو بچی لاہور میں کیا کر رہی ہے؟ بچی کو بھی کراچی میں منتقل کیا جائے, شیلٹر ہوم میں رکھا جائے. اچھا جناب, اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ یہ فیصلہ دے چکی تھی کہ جناب بچی لاہور میں رہے گی, کیونکہ اس نے پروٹیکشن کے حوالے سے عدالت میں رخ کیا تھا. لیکن جب کراچی کی عدالت کا فیصلہ آیا, سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیے. پولیس کو انہوں نے کہا کہ آپ زہرا کاظمی کو کراچی لے جائیے, لیکن اس شرط پر کہ دونوں جانب سے, یعنی دونوں فریقین, ایک تو والدین ہے فریقین اور دوسرا فریق ہے جناب ظہیر اور شبیر, ان دونوں فریقین کی ملاقات زہرا کاظمی سے نہیں کرائی جائے گی جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. اس لیے بچی کو انتہائی سخت سیکیورٹی میں کراچی منتقل کیا گیا, اور اس کو شیلٹر ہوم میں وہاں پر پناہ دی گئی, اور وہ وہاں پر اس وقت اچھی کنڈیشن میں, اچھی حالت میں ہے. عدالت میں اگلے دن بلایا بھی گیا تھا, اور عدالت نے دیکھا کہ جناب وہ بالکل صحت مند ہے, تندرست ہے, اور اس کے بعد دوبارہ اس کو شیلٹر ہوم بھیج دیا. اب شیلٹر ہوم میں اگر انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو بھی ملاقات کرنے جانا ہے, جناب ملاقات کرنی ہے, تو باقاعدہ اس کا ایک پروسیجر ہے. ایسے نہیں ہے کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر جائے گا اور بات چیت کرنا شروع کر دے گا. اس کو عدالت کو مطلع کرنا پڑے گا, اس کو بتانا پڑے گا, ان کو ایک پروسیجر ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا, ایک وجہ بتانی پڑے گی کہ آپ ملاقات کیوں کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں اس لیے ہیں کیونکہ ایک ہائی پروفائل ٹائپ کا کیس بن گیا ہے. ہر انسان کی نظر, ہر شہری کی نظر, ہر اس انسان کی نظر جو کہ چاہتا ہے کہ جناب پاکستان کی جو اخلاقیات ہیں نا وہ برقرار رہیں, وہ اس چیز کو فالو کر رہا ہے, اس کیس کو فالو کر رہا ہے. اب ہوا یہ ہے, ایک شوشہ چھوڑا گیا کہ جناب زہرا کاظمی کا ایک بیان نکل کر سامنے ہے, اور اس بیان کی حقیقت کیا ہے یہ میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں. بیان کچھ اس طرح کا ہے کہ جناب یہ کہا گیا, زہرا کاظمی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اگر میرے والدین کی جانب سے, جو کہ ایک اپلیکیشن دائر کی گئی ہے ایم ایل او کے لیے, میڈیکو لیگل اوپینین کے حوالے سے, اگر وہ کروایا جاتا ہے تو بھائی زندگی بھر, جب تک میری زندگی ہے, زندگی بھر میں اپنے ماں باپ کا منہ نہیں دیکھوں گا. یہ بیان کسی اور نے نہیں دیا, بلکہ یہ بیان زہرا کاظمی نے دیا. اور یہ بیان کہاں سے دیا گیا؟ یہ شیلٹر ہوم سے دیا گیا, اور یہ بیان کسی کے پاس نہیں پہنچا, آپ یقین جانیے. یہ بیان سیدھا اٹھتا ہے اور وہاں جاتا ہے جہاں پر لاہور میں ایک ہیڈ آفس بنا ہوا ہے, جہاں پر بیٹھ کے جھوٹ پر مبنی اسپیکولیشنز کی جاتی ہیں, میڈیا کو اس طرح کی باتیں پہنچائی جاتی ہیں, جہاں پر بیٹھ کر لائیو سیشنز کیے جاتے ہیں, جن کی فرنچائزز مختلف شہروں میں موجود ہیں. ایک ایک گھنٹہ بیٹھ کے وہ مختلف یوٹیوبرز کا مذاق اڑاتے ہیں, وہاں پر بیٹھ کے لوگوں کے ناموں کو بگاڑا جاتا ہے, وہاں پر بیٹھ کے جو کورٹ کی پروسیڈنگز ہے اس کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جاتا ہے, وہاں پر بیٹھ کر زہرا کاظمی کو پری کا نام دیا جاتا ہے, اب جو ظہیر ہے اس کو اپنا داماد اور بہنوئی تک بنا لیا جاتا ہے. یہ تمام بےہودگیاں وہاں پر ہوتی ہیں. وہاں پر پاکستانی معاشرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے. وہاں پر دین میں جو ہماری احکامات ہیں کہ جناب ماں باپ کے تابع ہوتے ہیں بچے, اور ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرتے, اور وہاں پر حقیقت کیا ہوتی ہے کہ جب بچی ان کے زیر قبضہ, ان کے زیر آپ سمجھ لیں کہ زیر قبضہ ہوتی ہے, تو وہاں پر بیٹھ کر ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور ماں باپ کے خلاف مغلظات بکوائی جاتی ہیں. یہ وہ حرکتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں تک یہ بیان پہنچ جاتا ہے, اور وہاں پر بیان پہنچتا ہے, اور وہ جو اداکار ہیں وہی بات بولتی ہیں کہ جناب مجھے باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے. اب پتہ نہیں کون سے ذرائع, مجھے نہیں پتہ, لیکن خیر وہ کہتی ہیں باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ جناب زہرا کاظمی نے بات بولی ہے کہ اگر میرے والدین مہدی کاظمی صاحب نے, میری والدہ نے اگر
میرا MLO کرایا، یہ میڈیکو لیگل اوپینین کرانے کی کوشش کی، یا عدالت کی جانب سے جو ان لوگوں کی جانب سے اپلیکیشن عدالت میں دائر کی گئی ہے اور عدالت کی جانب سے کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے، تو میں اپنے ماں باپ کا منہ ساری زندگی نہیں دیکھوں گا۔ یہ بات کسی کو نہیں پتہ چلی، اور یہ بات کبوتر کو پتہ تھی، کبوتر اڑا ہے اور جا کے اس اداکارہ کے کان میں بات بتا دی کہ بھائی زہرا کاظمی نے یہ بات بولی۔ جناب اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کا بیان اس سے پہلے بھی دیا گیا، اس سے پہلے بھی کہا گیا کہ زہرا کاظمی کو زہر دیا گیا، اس سے پہلے بھی کہا گیا کہ جناب زہرا کاظمی کو ہسپتال منتقل کیا گیا، اس سے پہلے بھی کہا گیا کہ ظہیر کی ملاقات کروائی گئی زہرا کاظمی سے، اور یہ بھی کہا گیا جب ظہیر کو گرفتار کرنے کی بات کی جا رہی تھی کہ مہدی کاظمی صاحب کی بیٹی زہرا کاظمی نے بولا ہے کہ اگر گرفتار کیا گیا ظہیر کو تو جناب میں پھر یہاں سے پھلانگ کے چلی جاؤں گی اور پھر میں کسی کے ہاتھ نہیں آؤں گی، پھر میرا وہ روپ دیکھیں گے۔ یہ تمام باتیں ان لوگوں کی جانب سے پہلے بھی کی جاتی رہی، اس میں نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ جب انسان، آپ نے بلی کو کھمبا نوچتے ہوئے دیکھا ہے، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، جب انسان کے پاس سے ساری چیزیں جا رہی ہوتی ہیں، جس جھوٹ کی بنیاد پر آپ نے ایک کیس کو آگے بڑھایا ہوتا ہے، جس جھوٹ کی بنیاد پر دنیا کے لان تان آپ سیر ہوتے ہیں، جس جھوٹ کی بنیاد پر روزانہ آپ کو رسوائی بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ ڈالرز، کچھ پیسوں کے بس آپ اپنا ضمیر بیچنے پر بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے شرم و حیا کوئی معنی نہیں رکھتا، یقین جانیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آج تک صرف جھوٹ کی بنیاد پر چیزیں بولی جاتی ہیں، آج تک صرف جھوٹ کی بنیاد پر اس کیس کو آگے بڑھایا۔ کبھی ظہیر اور شبیر کے حوالے سے انتہا سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے، بھائی ڈاکٹر ہے، وہ یہ ہے وہ ہے، 25,000 روپے کا گھر لے لیا ہے، یہ اتنا کماتا ہے، 75-80 ہزار روپے کما لیتا ہے آئی فون کو ریپیئر کر کے۔ یار سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں بولا۔ اب اس کیس کو، اچھا اب آپ یہ دیکھیں عدالت میں کیس چل رہا ہے، عدالت میں جج کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو کہ میں ریپیٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ جج کے ساتھ آنریبل نام جوڑا جاتا ہے، لفظ آنریبل جوڑا جاتا ہے ان کے نام کے ساتھ۔ یہ لوگ صرف اور صرف، یقین جانیے، صرف اور صرف شاید بدنامی ان کا مقدر بن گئی ہے۔ اب جو چیزیں وہ بیچ رہے تھے لوگ اب وہ خریدنے کو بھی تیار نہیں، وہ چاہتے ہی نہیں ہے لوگ دیکھنا۔ لیکن اس کیس میں جو ان کے وکلا ہیں، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں نا کہ یہ گروہ ہے، نیکسس ہے یار، یہ ایک گروہ ہے، یہ گینگ ہے ایک، اور اس کے یہ ترجمان ہیں جو سامنے نظر آ رہے ہیں۔ ہر گینگ کا ایک فرنٹ فیس ہوتا ہے جو بیٹھ کے بڑے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، چیزوں کو جھوٹ کی بنیاد پر بیچنے کی کوشش کرتا ہے، بیچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ ایسا کوئی بیان نہیں ہوا، اور اگر بیان ہوتا تو سب کے پاس ہوتا، ان کے پاس کیسے پہنچ گیا اور بیان مجھے سمجھ نہیں آئی۔ یہ بالکل اس طرح کی بات ہے جیسے زہرا کاظمی کو زہر دیا گیا، اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کو ایک رات اسپتال منتقل کیا گیا، اس کو لاہور لایا جا رہا ہے، ظہیر اور شبیر لاہور آ رہا ہے، روزانہ بیٹھ کے کہ آج کون سا جھوٹ بولا جائے، صرف اس بنیاد پر کام ہوتا ہے۔ تو جناب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔